منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، اب مجمع کا سناٹا ایسا بتا رہا ہے جیسے کوئی میدان میں ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو شور و غوغا تھا، ہنگامہ تھا، بار بار اسٹیج والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے کہیں خاموش ہو جائیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ دلی کے قطب مینار پر ایک پاگل چڑھ گیا تھا اور اس کو اتارنے کے لیے پوری پولیس آ گئی، فوج آ گئی، آفیسر آ گئے، لیکن وہ کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ اترتا ہی نہیں۔ بہت دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد ایک دوسرا پاگل آیا اور اس نے کہا میں اس کو اتارتا ہوں، اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کے نیچے سے ہلانے لگا اور کہا اتر جا نہیں تو گرا دوں گا۔ اور اوپر والا پاگل نیچے والے پاگل کی بات سمجھ گیا اور اتر بھی گیا۔ ساری پولیس جس کو اتار نہ سکی اس کو ایک دوسرا پاگل اتار دیا۔ کہنا یہی ہے میرے عزیزوں، یہ جتنے آئے ہیں یہ حضور پاک کے دیوانے ہیں، اور دیوانے کسی کی سنتے ہیں تو دیوانے کی ہی سنتے ہیں۔ ادھر بھی دیوانوں کا ہجوم ہے اور کھڑا جو بات کر رہا ہے یہ بھی پاگل ہی ہے۔ اگر ہوش والا ہوتا تو اس زمانے میں اس طرح کی باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ بہرحال آج کے ان حالات میں مجھے بات اتنی کرنی ہے کہ اس روئے زمین پر جو دیوانہ بن کر زندگی گزارتا ہے وہی اصل ہوش والا ہے، اور جو ہوش سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے وہ خسارے میں چلا ہی جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو صحابہ کا مسلک اور صحابہ کا مزاج ہم نے دیکھا ہے، پھر انہوں نے دنیا کے قانون اور دنیا کے دستور کو نہیں دیکھا، اپنی دیوانگی کو دیکھا ہے۔ سب سے پہلی پرائیورٹی کس کو دی جانی چاہیے؟ سارے رشتے ناتے ایک جگہ، حضور پاک کی محبت اپنی جگہ پر۔ اسی دیوانگی سے پوری دنیا خوف زدہ ہے آج، پوری دنیا کو ڈر صرف اسی بات سے لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، بن مانگے یہ انعام عطا کیا ہے۔ فخر کرنے کے لیے بہت بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمان تھوڑے نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ امت میں 1000 فرقے بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود آپ کو جس جماعت میں اللہ نے پیدا کیا وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، اپنے نبی کو سب سے زیادہ پکارنے والی قوم وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ باطل جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی آج کہنے لگ گئے اس زمانے میں اگر حضور پاک سے محبت کرنے والی جو محبت تھی صحابہ کی، ویسی محبت اس زمانے میں دیکھنا ہے تو بریلی والوں کو دیکھو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں۔
کہ اس طرح کی محبت کرنے والے آج کے زمانے میں اگر ملتے جلتے ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت کا طبقہ ہے۔ اس بات پر فخر کرو میرے عزیزوں، تمہارے پاس بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس چیز کو چھوڑ کر پھر کسی دوسری طرف منہ اٹھانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ آدمی دوسرے کے گھر کی طرف دیکھے جس کا چھت نہ ہو، جس کے گھر میں کوئی رہنے کا انتظام نہ ہو، وہ دوسرے گھر کا انتظام کرنے کی کوشش کرے۔ جس کے پاس کائنات کا کل اثاثہ موجود ہے، آمنہ کے لال کا حسن تمہارے پاس ہو، صدیق اکبر کی صداقت تمہارے پاس ہو، فاروق اعظم کی عدالت کی مثال تمہارے پاس ہو، عثمان غنی اور حیدر کرار جیسی عظیم شجاعتیں اور خلافتیں تمہارے پاس ہوں، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر آج کے آئے ہوئے نئے لوگوں کی طرف تم چہرہ اٹھاؤ۔ تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے قرآن کی آیت میں نے خطبے کے بعد ہی یہ پڑھی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسری طرف منہ پھیرتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور آج کا دور تمہارے ایمان کے استقامت کے امتحان کا دور ہے۔ یہ جو آندھیاں چل رہی نا، یہ جو طوفان چل رہے ہیں، اس میں بہت سارے غدار نکل کر چلے جائیں گے، جماعت سے نکل جائیں گے، اور ان کے چہرے ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے آپ مت سمجھنا اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، نہیں، جو چھپے ہوئے غدار تھے وہ نکل جائیں گے، اور ان آندھیوں میں اور طوفانوں میں وہی جمع رہ جائے گا جو حضور پاک کا سچا عاشق ہوگا، حضور پاک کی محبت جس کے سینے میں موجود ہے۔ کیمرے والے اب تھوڑا سا آپ سائڈ ہو جائیں، اب یہ کسی کو نہیں برداشت کریں گے، اس لیے کہ ہم لوگ ہڈی برداشت نہیں کرتے۔ بس توجہ سے سن لیجئے، تھوڑی دیر شور و غوغا کم ہو جائے۔ اب بات میں آگے بڑھاتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنی طرف دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات چل رہی ہے تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، بس توجہ، ہم بات کر رہے ہیں شہنشاہ اعظم کی، بادشاہ اعظم کی۔ آج میں صرف اور صرف لمبا سفر طے کر کے آپ تک اسی لیے پہنچا، یا جہاں تک بھی جاتا ہوں صرف ایک بات کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے۔ تاریخ ہر دور میں پلٹ کر کے آ جاتی ہے، ہر 100 سال کے بعد ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے میرے عزیزوں۔ کہیں ان طوفانوں میں خس و خاشاک کی طرح بہہ کر کے مت چلے جانا۔ آج جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا بہت زیادہ جشن منا رہے کفار و مشرکین، تو چلو ہم بھی وہاں چلے جاتے ہیں، ہم بھی تھوڑی پوجا پاٹ کر لیں گے، ہم بھی کشکا لگا لیں گے، ہم بھی دھوتی پہن لیں گے، تاکہ ان کی بھی بات رہ جائے گی، ان کی بھی بات رہ جائے گی۔ یہ اس طرح کے صلح کلی لوگوں کا امتحان ہے اس زمانے میں، اور آپ کو یہ دیکھا جائے گا دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، سکتہ، حکومت، پاور، سب تمہارے سامنے آ کر کے رقص کنا ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے اور تمہیں دعوت دے رہے ہوں گے، آ جاؤ ادھر۔ پارٹی بدلنے والے کتنی جلدی بدلتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں۔ شام میں کسی اور پارٹی میں تھا، صبح اٹھ کے پتہ چلا یہ ادھر چلا گیا ہے۔ یہ بہت تیزی سے بدلنے کا زمانہ ہے، آپ کے سامنے بھی یہ حالات آئیں گے، کتنی جلدی بدلتے ہو۔ لیکن میرے عزیزو اس بات پر قائم رہو، تمہارے سامنے چاہے دنیا کی سب سے بڑی سہولتیں آ جائیں، سب سے بڑی انعام کی لالچ کیوں نہ آ جائے، اس وقت تمہارا ایمان یہ کہنا چاہیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مکہ کے مشرکین آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا
اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین میں ساتھ ساتھ چلیں گے، بس ایک ہی شرط ہے، آپ ہمارے خداؤں کے اوپر ایک بار ہاتھ رکھ دیجیے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ایک بار آپ ہاتھ رکھ دیجیے، ہم آپ کے اس میں آئیں گے، دونوں برابر چلتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاتھ رکھنا دور کی بات، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور پوری سورہ نازل ہو گئی قرآن پاک میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ پوری سورہ موجود ہے یا نہیں قرآن پاک میں؟ لہذا تمہارا ایمان بھی یہ کہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں ہماری پیشانی نہیں جھکتی۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان۔ ساری جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان کو جا کر دیکھ لینا، ان کی عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں، جب جھکنا ہوتا ہے تو اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر ہوتی ہے یا صورت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر جھکتے ہیں۔ صرف مسلمان ہیں، کروڑوں مسجدیں جا کر دیکھ لو، کہیں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی مسلمان آ کر امام صاحب سے پوچھتا ہے کس کو دیکھ کر جھکو، نہیں۔ ان کی شان ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے۔ صرف نام اللہ کا لیا جائے، ہماری پیشانی زمین پر چلی جاتی۔ اور دوسری ایک اسپیشلٹی میں آپ کو بتاؤں، آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے امام کو دیکھتے ہیں، امام سے میں کہتا ہوں امام صاحب اپنے باپ کا نام لے کر کے رکوع میں جھکا کر دکھاؤ، کسی بادشاہ کا نام لو اور قوم سے کہو چلو سجدے میں گر جاؤ، کوئی نہیں جھکے گا۔ ہاں اگر ایک کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن اللہ کا نام لے لے تو بڑے بڑے سورما بھی پیشانی جھکا دیتے، پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر کہا جائے تو پیشانی جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی؟ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ان ظالموں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے، اس پیشانی کو جھکانا ہو تو صرف ایک ہی نام ہے، وہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کسی نام سے یہ پیشانی کبھی نہ جھکی تھی، نہ 5 سال کی حکومتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں جھکنے والی یہ پیشانی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، تفسیر میں فرمایا گیا ہے بکری، بیل، بھینس، یہ سارے جانور جو ہے کھانا اپنا منہ زمین پر لگا کر کھاتے ہیں، چارہ ان کا نیچے پڑا ہو، سر جھکا کر کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر چاٹ کر کھانے والی عادت نہیں دی، ہاتھ سے اٹھاؤ اور منہ تک لے جاؤ۔ کیوں؟ رزق کے سامنے بھی تمہاری پیشانی مولا جھکنے نہیں دیا، کیونکہ یہ پیشانی رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکے گی۔ رزق کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور رزاق کے سامنے جھکتی ہے۔ تو آج پھر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے، تھوڑی سی کسی کے پاس چربی آ گئی تو اس کو دیکھ کر کے اگر ہمارا کوئی بچہ سر جھکانے کی بات کرے، میں کہتا ہوں بڑا بد نصیب ہے جس کے پاس کائنات کا سب سے عظیم دین ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر وہ دوسری چمک چاند کی طرف دیکھے، کسی چکا چوند چاندنی کی طرف دیکھے، ہرگز اسے زیب نہیں دیتا۔ ہاں اب حالات کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے جو بار بار ہمیں کچوکے لگائے جاتے ہیں، دیکھو حالات کے ساتھ برابر ہو جاؤ، مصلحتوں کو دیکھو، حکمتوں کو دیکھو۔ یہ نعرے بہت ساری جگہوں سے آ رہے ہوں گے ابھی، میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مصلحت جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سے کہتے ہیں میں جب تک زندہ ہوں یہ جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہاں جس دن ہماری زبان بند ہو جائے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب تک ہے ہم بولتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے اتنے سخت حالات میں آپ بولیں گے ادھر سے بھی اکساؤ ہوگا، ادھر سے بھی یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے، حضور پاک احد کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین کی طرف سے نعرے لگ رہے تھے۔ جب ان کو تھوڑی بہت خوشی ملتی ہے تو کیڑوں کو ناچنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، کتے کھل کر کے آ جاتے ہیں میدان میں اور ناچنے لگے، اور کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، سب مر گئے، نعوذ باللہ۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات آئی، حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب ہیں،
احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ حالات بڑے خراب تھے کہ نہیں خراب تھے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خاموش ہو جاؤ، جو بول رہے ہیں بولنے تو نہیں، جواب دینے کا حکم دیا کہ ان کا جواب دو، یہ جو بھونک رہے ہیں ان کا جواب دو۔ اور جانتے ہو جواب دینے کے لیے کس کو اٹھایا؟ عمر ابن خطاب کو۔ آپ عمر اٹھو جواب دو۔ حضرت عمر نے جو کرارا جواب دیا ہے میرے عزیز، میں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں تو اش اش کر جاتا ہوں۔ زخمی حالت میں عمر فاروق کا ایمان کیا تھا، کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابو سفیان سن پوچھ رہے ہو محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں کھڑتے رہیں گے، چپتے رہیں گے۔ ادھر سے پھر نعرہ لگنے لگا اول حبل، حبل ان کے خدا کا نام ہے کہ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو، حبل کی جے ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے۔ جواب ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد پھر ادھر مشرکین کی طرف سے نعرہ لگنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم۔ عزا ان کی ایک دیوی کا نام ہے، دیوی یعنی خدا وہاں مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں نا، گاڈ اور گاڈیس۔ ان کی جو گاڈیس تھی اس کا نام تھا عزا، عزت دینے والی دیوی۔ مشرکین پکارنے لگے ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا جواب دو عمر۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ اس میدان میں بھی، احد کے میدان میں یہ کرارا جواب۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر کتنا جواب دو گے؟ دیکھو بدر کے میدان میں تم نے 70 ہمارے مارے تھے، اور احد کے میدان میں 70 ہم نے تمہارے مارے تھے، دونوں برابر ہو گیا۔ 1 سال پہلے تم نے ہمارے 70 مارے تھے، سال بھر کے بعد 70 ہم نے تمہارے مار دیے، جنگ برابر ہو گئی۔ اس پر جانتے ہو خاموش نہیں، حضرت عمر نے کیا بے مثال جواب دیا۔ فرماتے ہیں ابو سفیان کون سی برابری کی بات کر رہے ہو؟ بدر میں تمہارے 70 مارے گئے اور احد میں 70 ہمارے شہید ہوئے، کون سی برابری ہے؟ کوئی برابری نہیں۔ تمہارے جو مرے ہیں دوزخ میں ہیں، ہمارے جو مرے ہیں جنت میں ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جن کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ بولنا چاہیے تو پھر وہ حضرت عمر سے کہیں بڑے حالات خراب تھے احد کے میدان میں، آپ کیوں بول رہے تھے؟ اسلام کا مزاج ہے اگر ایمان ہے تو کھل کر اظہار کرو۔ حضور پاک کی اگر غلامی کا پٹا ہے تو کھل کر غلامی کرو، عشق ہو تو اظہار ہونا چاہیے۔ میں بارہا اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ نوجوانوں، اگر دنیا تجھے محمد عربی کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا ہوگا؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے۔ غلامی کی نسبت پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں، برا نہیں لگتا تو چھپ کر غلامی کیوں کرتے؟ کھل کر غلامی کرو، چھپ کر کے نہیں۔ داڑیاں نکال کر، ٹوپیاں چھپا کر، سیکولر بن کر کے ان کی بھی جے ان کی بھی جے، یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا۔ غلامی کا حق کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ حضرت انس بن نزیر جیسی محبت چاہیے میرے عزیزو، صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت عشق کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے ایسے صحابی ہیں، حضور ان کے گھر کبھی آیا کرتے تھے، رازدار رسول بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے میرے آقا، اور مکہ سے ایک خط آیا حضرت انس بن نزیر کے گھر میں۔ حضور نے فرمایا انس پڑھ کر کے سناؤ کیا ہے۔ خط میں جنگوں کی خبریں تھی جو مکہ والے تیاریاں کر رہے تھے۔ حضور نے سنا اور کہا انس اس کو بند کرو، یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت انس نے سنبھال لیا، اور اس کے بعد حضور گھر سے جب نکلے، انس بن نزیر کی بیوی اندر سے باہر آئی
جو بہت محبت کرتے تھے حضرت انس اس بیوی سے. بیوی نے آ کر پوچھا انس کیا تھا خط میں, کس چیز کا خط آیا ہے؟ آپ نے کہا خبردار میری محبت اپنی جگہ پر, حضور کا راز ہے یہ, حضور کا راز ہے یہ, میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا مجھ سے تم حد درجے عشق کرتے ہو, کیا یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ کہا ہرگز نہیں, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, یہ ایمان ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے سن لیا ہے اندر سے, میں نے سن لیا خط میں کیا کیا لکھا ہے. مکہ میں جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے, ساری خبریں آ گئی ہیں. اتنی بات تھی کہ حضرت انس بن نزیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی, گردن پکڑ لی جو ان کی محبوبہ ہے. کہا قسم خدا کی اس وقت تک گردن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آ جائے. راز کو تو نے سنا کیسے؟ اور گردن پکڑ کر کے حضور تک لے آئے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. عرض کی آقا آپ نے حکم دیا تھا آپ کے راز کی حفاظت, لیکن میری بیوی دیوار کے پیچھے سے سن چکی تھی. میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں آپ کے راز افشا کرنے کے جرم میں اللہ کا عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں, میں اس جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤں. آقا گردن پکڑ کر کے لایا, حکم ہو تو یہی ختم کر دوں, یہ راز ختم ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو انس, وہ بھی میری صحابیہ ہے, جیسے تیرے پاس راز محفوظ ہے ویسے اس کے پاس بھی محفوظ ہے. اور گردن سے ہاتھ ہٹایا اور مسکرا کر کہا میری محبوبہ بعد میں, آمنہ کا لال پہلے نمبر. ایمان کا یہ درجہ ہے, ایمان کا یہ درجہ ہے. ساری زندگی کے معاملات بعد میں, جس کو اقبال کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چیدری دنیا باد مصطفیٰ, جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے, حضور کے بعد ہے. آج ان حالات میں اے نوجوانوں, سب سے پہلی پرائیورٹی تمہیں حضور کے اخلاق کو دینی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں تمہاری زندگی کا مشن نہیں بلکہ عین دستور ہو جائے. مجھے جینا ہے تو مدینے کے تاجدار کی طرح جینا ہے, تب یہ زندگی کے بہاریں اور اسلام کی عزت کی بہاریں تمہارے محلوں میں گلی کوچوں میں آ جائیں گی. ورنہ ہوتا کیا ہے میرے عزیزوں, جب شیر اپنی شیری بھول جاتا ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں, اور حالات یہی ہے, کتوں کو مقام مل جاتا ہے اور اس کو بھونک بھونک کر کے یاد دلاتے ہیں تیرا کام یہ نہیں ہے نالی گٹر چوک پر بیٹھنا, تو محمد عربی کا شعر ہے, کھڑا ہو جا. اور انشاءاللہ العزیز جس دن تم کھڑے ہو گئے, میں کس بات کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف اور صرف حضور پاک کے اخلاق کی اور ان کی سنتوں کی اور ان کے محبت کے جامے پہن کر نکل پڑو. بس بات اتنی ہے, ایک ادھیکاری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا بھڑکاتے ہیں بیانوں میں, بھڑکاؤ بیان ہوتے ہیں. میں نے کہا میں نے کبھی بھڑکا کر فساد دنگا نہیں کرایا. ہاں اگر بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بولتا ہوں اس سے بھڑکتے ہیں تو ہاں میں بھڑکاتا ہوں اور چاہتا ہوں اتنا بھڑکے نوجوان کہ تمہارے ننگے پن سے بیزار آ کر آمنہ کے لال کے اخلاق کو اپنا لیں, تاجدار مدینہ کی گلیوں میں آ جائے. اتنا ہو جائے, اتنا کافی ہے ہمارے لیے. اسی لیے میرے عزیزوں, آج سے 100 سال پہلے سے بریلی کے امام آواز دے رہے تھے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام نے جو پرائیورٹی رکھی تھی, یہ تو صحابہ ہیں, لیکن ایک جانور کی بات میں بتاؤں. خیبر کے موقع پر ایک خچر حضور کی بارگاہ میں تحفہ دیا گیا تھا, ہدیتاً بھیجا گیا تھا. وہ خچر حضور نے قبول کر لیا. جس خچر پر میرے آقا نے زندگی بھر سواری کی ہے اس خچر کی بات کر رہا ہوں. جب وہ آیا تو سر ہلا ہلا کر حضور سے کچھ باتیں کر رہا ہے, اور جانوروں کی بولیاں وہی جانے جو رحمت للعالمین ہے. صحابہ نہیں سمجھ سکے. بعد میں میرے آقا سے پوچھا آقا یہ خچر کیا کہہ رہا تھا؟ سنو بڑے مزے کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایک یہودی مالک کے ملکیت میں تھا, یعنی یہودی اس کا مالک تھا,
وہ خچر کہتا ہے مگر زندگی بھر میں اس کو اپنی پیٹھ پر کبھی بیٹھنے نہیں دیا، جب بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ کون کہہ رہا؟ خچر، جانور۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا اس سے تو ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آقا میں ان خچروں کی نسل میں سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء سواری کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور میری ماں نے مجھے بتایا تھا اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کریں گے۔ میں ان خچروں کی نسل میں آخری خچر بچا ہوں، اور آپ سلسلہ انبیاء میں آخری نبی ہیں۔ یعنی خچر کا عقیدہ بھی ہے، آپ آقا خاتم النبیین ہے۔ وہ قادیانی گدھے کو یہ بھی نہیں پتا ہے، خچر کا ایمان تھا رسول اللہ آخری نبی ہے، اور کہتا ہے کہ میں بار بار اس کو گرا دیتا، کبھی بیٹھنے نہیں دیتا، اس لیے پیٹھ کو سنبھال کر رکھا تھا کہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ سواری کریں گے۔ میرے عزیزوں، اس خچر نے اپنی پیٹھ کو سنبھال رکھا زندگی بھر، اس لیے کہ نبی پاک سواری کریں گے۔ کیا ہم امتی ہو کر اپنی آنکھوں کو بچا رکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کو بچا کر رکھا جائے کہ ان میں سے ہمیں دیکھنا ہے تو حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے؟ آنکھوں کو بچا کر رکھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب تنہائی ہو جائے، موبائل کی گندی اسکرینوں نے ہماری آنکھوں کے اخلاق کو تباہ کر ڈالا ہے۔ کتنے نوجوانوں کے اخلاق قتل ہو گئے۔ تنہائی میں انہیں لگتا ہے کہ اس لذت سے ہم اپنے جسم کو محظوظ کر لیں گے، اور دنیا نے تمہیں ان تمام واہیات اور خرافات میں ایسا ڈال رکھا ہے۔ آج جانتے ہو پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، گندی فلمیں اور یہ تصویریں، انہی چیزوں کی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر کی، اور لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کیا دیکھنا چاہتی ہو چھوڑ دو، تمہیں اگر اتنا یقین ہے کہ ان آنکھوں سے مجھے حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو بچا کر رکھ دے، اور دعا یہ کرتے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی وقار، کیا آپ نے اپنے ہاتھ کو سنبھال رکھا ہے؟ غلاظت پر چھونے سے، غلیظ کام کرنے سے، گناہوں کو اس ہاتھ سے کرنے سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے؟ کبھی یہ سوچ لیتا کہ اس ہاتھ کی میں حفاظت کرتا ہوں کیونکہ قیامت کے دن سرور انبیاء سے مجھے مصافحہ کرنا ہے۔ اس خچر نے اپنی پیٹھ سنبھال رکھی تھی جانور ہو کر کہ نبی پاک سواری کریں گے، تم امتی ہو کر نہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر پاتے ہو، نہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پاتے ہو۔ اگر عشق ہے میرے مصطفیٰ سے تو ان آنکھوں کو، ہاتھوں کو بچا لو، ان اخلاق کی حفاظت کر لو، اس لیے کہ ان آنکھوں میں کسی اور کو بسنے نہ دو۔ دنیا کی لیلاؤں پر دل دینے والے جوان، میں اس سے کہتا ہوں آج کی لیلا کل کسی اور مجنوں کے ساتھ چلی جائے، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ کتنے جوان ہمارے پاس ہیں ایسے، ہاں مارے پھرتے رہتے، شعر و شاعری کرتے رہتے، اور واٹس ایپ کے سٹیٹس پر تو ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ پوچھا کیوں میاں، کیوں اپسیٹ ہو؟ کہا بریک اپ ہو گیا ہے۔ کس سے؟ یہی لیلا سے۔ 4 دن کا حسن دیکھا تھا، دل دے بیٹھا تھا، اور چھوڑ کر چلی گئی پھر کسی اور کے پاس۔ یہ دنیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی، اور تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ جا اس 4 دن کے حسن و جمال کے پاس ہاتھ دینے سے بہتر ہے اس لیلا کو ہاتھ مت دے جو روز مجنوں بدلتی ہے، اس تاجدار انبیاء کے ہاتھ میں دے جو نہ دنیا میں تجھے کبھی تنہا ہونے دے، نہ قبر میں کبھی تنہا ہونے دے، نہ حشر میں تنہا ہونے دے، بلکہ جہاں تمہارے نامہ اعمال تولے جائے وہاں بھی بے چینی کے ساتھ تشریف لائے، اور پھر اپنی طرف سے تمہارے اعمال کو بڑا بڑا کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جا رہے ہیں۔ ہمیں دل لگانا ہے تو اس مصطفیٰ کی ذات سے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا
نہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کچھ چیزیں آپ کے اندر میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارے پاس کوئی چیز کم نہیں ہے، تمہیں یہ احساس ہو، کیونکہ